چیونٹیوں کو چینی اور آٹا کھلا رہا ہے. آواز پہنچی نا بھائی؟ کتاب کا نام ہے جماعت الاولیاء. اس کتاب میں لکھا ہے ایک ہندو بھائی ایک چیونٹیوں کو چینی اور آٹا کھلا رہا تھا. ابراہیم بن ادم کہتے ہیں میں بیٹھ گیا. میں نے کہا کیا کر رہا ہے بھائی؟ اس نے کہا چیونٹیوں کو چینی اور آٹا دے رہا ہوں. میں نے کہا کیا کرے گا دے کر کے؟ کیا بولے کچھ نہیں بس کھلا پلا رہا ہوں. تو ابراہیم کہتے ہیں کھلا پلا لے لیکن تجھے پن نہیں ملے گا. تم کہتے ہیں کچھ بھی کھلا پلا لے تجھے ثواب واب نہیں ملے گا. تجھے ثواب نہیں ملے گا. تو اس ہندو بھائی نے دیکھا ابراہیم بن ادم کی طرف. اس نے کہا دیکھیں بابا چیونٹیوں کا پیٹ بھر جائے میری یہ خواہش ہے, مجھے ثواب سے کیا مطلب. میں تو چاہتا ہوں کہ چیونٹیوں کا پیٹ بھر جائے, کوئی چیونٹی بھوکی نہ ہو بس, اور مجھے اور کیا مطلب. اتنا سنا تو ابراہیم بن ادم کہتے ہیں جواب اس کا اچھا تھا. میں آگے چلا گیا, میں مکے گیا, میقات سے میں نے نیت کی اور پھر لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگائے. سنو یہ قصہ کہانی کتابوں میں موجود ہے, سچی بات ہے. آپ فرماتے ہیں میں حرم شریف میں گیا, جیسے کعبے کے آنگن میں مطاف میں طواف کرنے کی جگہ پر میں نے قدم رکھا. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. یاد کیجئے گا, فرماتے ہیں جیسے میں نے کعبے کے آنگن میں قدم رکھا میں نے کیا دیکھا, وہی ہندو بھائی جو چیونٹیوں کو چینی اور آٹے دے رہا تھا مجھ سے پہلے کعبے کا طواف کر رہا تھا. اللہ 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 اللہ. جتنے لوگوں نے سبحان اللہ کہا اللہ اس کا ثواب سب کے ماں باپ کی روح کو نظر فرما لے. ہاتھوں اڑا کے آمین کہہ دو. اور آس پاس ہی قبرستان کے مردوں کو بھی اللہ نظر فرما دے. فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے وہ کعبے کا طواف کر رہا تھا. میں چیخ پڑا, میں نے کہا میرے مولا کعبے کا طواف بعد میں کروں گا, یہ تو بتا یہ کیا ماجرا ہے. یہ ہندو شخص جو چیونٹیوں کو چینی اور آٹے دینے والا مجھ سے پہلے کعبے کا طواف کر رہا ہے. کیوں؟ کہتے ہیں خدا کی قسم خدا کی بارگاہ سے آواز آئی. دیکھنا کتنی آواز آپ کی طرف سے آتی ہے. آواز آئی اے ابراہیم سن, اس نے چیونٹیوں پر مہربانی کی ہے, میں نے اس پر مہربانی کی ہے. آئے ہائے اللہ اللہ اللہ. سب سے بہتر دین. ذرا سوچو ہمارے ہاں کیا معاملہ ہے. ہاں بھائیوں سے نفرتیں کی جاتی ہیں, گلے گھونٹے جاتے ہیں, 2 4 10 20 22 فٹ زمین کے لیے کتنا بوال مچتا ہے, کتنے قتل مرڈر ہو جاتے ہیں. استغفر اللہ. جن کو مائیں کتنی محبتوں سے پالتی ہے ان پر لاٹھیاں برسائی جاتی ہیں, ان پر گولیاں برسائی جاتی ہیں. یہ کون سا سسٹم ہے بھائی یار. زمین کے لیے, زمین کے لیے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک کیس آیا تھا. 2 لوگ بولے حضور یہ 50 بائی 50 کی زمین میری ہے. ایک بولا نا 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 حضور یہ میری ہے, 50 بائی 50 کی یہ زمین میری ہے, میرے دادا نے میرے پر دادا نے خریدی ہے. کوئی اپنے ٹوٹے پھوٹے کاغذ دکھاتا, کوئی اپنے کاغذ دکھاتا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ ڈاکٹر صاحب. موسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص نے کہا حضور یہ ایک زمین اور 2 دعوے دار ہیں, ایسا کریں نا حضور میری بات مانے, ایسا کریں میری بات مانے. کہا کیا؟ کہا آپ ان دونوں کو الگ الگ کمروں میں بند کر دیں اور الگ الگ کمروں میں تفتیش کریں تو پتا چل جائے گا زمین کس کی ہے. ان دونوں سے پوچھ تاچھ کریں الگ الگ کمروں میں جیسے سی بی آئی کرتی ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ کہا, دیکھنا یہ جملہ کہاں تک پہنچتا ہے. فرمایا چپ, میں ان دونوں سے کیوں پوچھوں کہ تو کس کی ہے, یہ زمین کس کی ہے. میں زمین سے ہی پوچھ لوں تو کس کی ہے. ہائے ہائے. میں زمین سے پوچھتا ہوں تو کس کی ہے, میں ان سے کیوں پوچھوں بھائی زمین کہاں ہے. بولے آگے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے اور جانے کے بعد آپ نے فرمایا کون زمین ہے. بولے یہی ہے 50 بائی 50 کی. تو ایک بولا حضور یہ میری ہے, ایک بولا حضور یہ میری دادا نے خریدی تھی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں تم دونوں چپ رہو, اے زمین یہ بتا تو کس کی ہے, اے زمین یہ بتا تو کس کی ہے. تو زمین نے کہا اے اللہ کے نبی یہ بھی جھوٹ بولتا ہے, یہ کہتا ہے میری ہے اور یہ کہتا ہے میری ہے, یہ بھی جھوٹ بولتا ہے اور یہ بھی جھوٹ بولتا ہے, نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں, یہ دونوں میرے ہیں. سمجھ گئے نا, یہ دونوں میرے ہیں. عبد الجلیل برہان پوری نے ایک شعر کہا تھا, طالب صبح طرب میرے ہیں, جس کو میری ہے طلب میرے ہیں, سب یہ کہتے ہیں ہماری ہے زمین اور زمین کہتی ہے سب میرے ہیں. جس زمین کے لیے اپنی نسلوں کو آپ برباد کر رہے ہیں, اپنے عقیدے خراب کر رہے ہیں, اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں, وہ زمین کس کام کی, کس کام کی.
میرے بھائی غوث پاک فرماتے ہیں گھر بنوائے گا تو، رہیں گے دوسرے لوگ، حساب دے گا تو، ہاں، لہذا اتنا کام کر جتنے میں تیرا حساب کتاب آسانی سے ہو جائے۔ جب اللہ نے قرآن نے بتا دیا سب سے بہتر دین دین اسلام ہے، تو لالچ کیسی؟ لالچ کیسی؟ مار پیٹ کیسی؟ مٹر قتل کیسا؟ یہ چھیننا، یہ ہاتھوں سے کسی کے نوالے چھین لینا، اور یہ قبضے، یہ انتشار، یہ کس بات کے لیے؟ اللہ اکبر۔ جو رب نے دیا اس پر شاکر رہو، سمجھے آپ؟ قرآن یہ تعلیم دیتا ہے، اسلام یہ تعلیم دیتا ہے۔ چوٹیوں سے محبت کرنے والا شخص کعبے کا حاجی ہو سکتا ہے، انسانوں سے محبت کرنے والا کیا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا؟ مجھے بتاؤ، سبحان اللہ، کیا انسانوں سے محبت کرنے والے کیا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا؟ ڈاکٹر صاحب نے غوث پاک کا نام لیا، بڑی محبت ہے غوث پاک ہے، سبحان اللہ۔ ایک بات سنیں آپ، میں غوث پاک کی ایک بات کر لیتا ہوں، حکم ہے ڈاکٹر صاحب، اسلام کسے کہتے ہیں؟ اگر یہ بات آپ کے دلوں میں رہی تو بہت کام آئے گی۔ ایک درویش بزرگ تھے، دال کے منصب پر تھے، دال جن کی دعا سے شہر میں بارش ہوتی ہے۔ گوشت کی دکان پر جب جاتے تو قصاب انہیں پہچانتا نہیں تھا، ہمیشہ خراب بوٹیاں انہیں دے دیتا تھا، ہمیشہ چنی ہوئی خراب بوٹیاں انہیں دے دیتا تھا۔ اور جب وہ گوشت لے کے وہ بابا اپنے گھر آتے نا، تو ان کی بیوی بہت ناراض ہوتی تھی، بولے آپ بدھو کے بدھو رہو گے، اتنی خراب بوٹیاں آپ لے کے آتے ہو، جب سے میری شادی ہوئی ہے تب سے کبھی ایک قاعدے کی بوٹی میں نے گھر پہ دیکھی نہیں ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، اللہ کا نام لے کے پکاؤ، اللہ کا نام لے کے کھاؤ۔ وہ یہی کہتے تھے ہمیشہ۔ معلوم ہے کیا ہوا؟ ایک دن وہی اللہ کا ولی قصاب کی دکان پر کھڑا تھا گوشت لینے کے لیے، اور اس کو ایک دوسرے شخص نے پہچان لیا۔ کہا بابا آپ؟ کہا گوشت لینے کے لیے آیا ہوں۔ گوشت خریدنے کے لیے؟ تو اس نے قصاب کے کان میں کہا کہ کچھ پتا ہے یہ کون ہے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی ہے، سمجھے؟ ان کی دعا سے شہر میں بارش ہوتی ہے۔ اب جو گوشت کاٹنے والا تھا اس کی تو بتی جل گئی، رے باپ رے باپ، ہم تو ان کو ہمیشہ خراب گوشت دیتے تھے، یہ شہر کے مالک نکلے۔ اس نے اس دن بڑی چھانٹ چھانٹ کے بوٹیاں نکالی اور کہا حضور معافی چاہتا ہوں، اسے قبول فرمائیے۔ آپ نے اس تھیلی کو لیا، آج گھر جا رہے تھے تو پاؤں اٹھ نہیں رہے تھے، بوجھل قدموں سے گھر واپس آئے، گوشت کی تھیلی اپنی بیوی کو دیا، کنارے پر بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، سب سے بہتر دین میاں حضور آگے، ماشاءاللہ، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ امام عالی مقام کے شہزادوں کے ورود مسعود سے اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ مدرسہ گلشن رضا جو بیکاپور فیض آباد ضلع کا ایک حصہ ہے، اللہ اس کی برکتوں کو قبول فرمائے۔ ادارے کی جو تعلیم و تعلم کا معاملہ ہے، اللہ اس میں خوب مزید غیب سے اسباب پیدا فرمائے۔ صبح صاحب دیکھیں جاتے ماشاء اللہ، میں ادھر اجازت دیجیے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے بہتر دین، اونچی بولے، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سب سے بہتر دین۔ یاد رکھیے گا، آپ ان باتوں کو یاد رکھیے گا۔ ختم کرتے تھک گئے آپ لوگ؟ ماشاء اللہ، سب آ جائے ماشاء اللہ۔ طلبہ کرام کی ایک مبارک جماعت ہے، خاص محمد صاحب بیٹھے، طلبہ کرام کو بیٹھے۔ رکھ کے لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا، جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا۔ آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے، منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا۔ تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ، کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھڑاتا بھی نہ تھا۔ معلوم ہے ہمیشہ خراب بوٹیاں گھر پہ آئی، میں ادھر اجازت ہے، ہمیشہ خراب بوٹیاں گھر پہ آئی ہیں۔ آج زندگی میں پہلی مرتبہ اپنی بیوی کو اچھی بوٹیوں والا تھیلا دیا، جیسے بیوی نے اسے پلٹا، جیسے بیوی نے اسے پلٹا دھونے کے لیے گوشت کو، اس کی آنکھیں خوشی میں چھلک پڑی۔ اس نے کہا میرے شوہر، جب سے میں تمہارے نکاح میں آئی ہوں، آج پہلی مرتبہ میں نے اتنی اچھی بوٹیاں دیکھی، پہلی مرتبہ اتنا اچھا گوشت میرے گھر پہ آیا ہے، پہلی مرتبہ میں نے اتنی قیمتی قیمتی بوٹیوں کے چہرے دیکھے ہیں۔ اتنا سنا تو وہ اللہ کا ولی اس بوڑھی عورت کا شوہر رونے لگا۔ بیوی نے کہا میرے شوہر روتے کیوں ہو؟ دیکھنا کتنے حساس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بولے میرے شوہر روتے کیوں ہو؟ تو وہ اللہ کا ولی تھا، حساسیت میں زندہ رہتا تھا، دل اس کا نرم تھا، رو کے بولا اے میری بیوی، میرے حصے کی خراب بوٹیاں
آج جس کے گھر گئی ہوں گی اس کے بچوں کو بڑی تکلیف ہو جائے گی، اللہ، اس کے بچوں کو بڑی تکلیف ہو جائے گی۔ میں ایک دن بھوکا رہ کے بھی زندہ رہ سکتا ہوں، لیکن کسی کو میری ذات سے تکلیف ہو جائے یہ مجھے گوارا نہیں۔ میں یہی سوچ رہا ہوں۔ بیوی دنگ رہ گئی، اس نے کہا میرے شوہر یہ تعلیم کہاں ہے؟ فرمایا قرآن میں ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، سب سے بہتر دین، اونچی بولے، سب سے بہتر دین اسلام ہے، اسلام۔ جو غریب نواز اسلام لے کے آئے وہ کیسا تھا معلوم ہے آپ؟ وہ کیسا تھا؟ نعرے تو لگے، لنگر تو بڑھے، سبیلے بڑھی، چٹی شریف دھوم دھوم سے ہوئی، کروڑوں روپے غریب نواز کی نگری میں آنے اور جانے میں لگے۔ کبھی سوچا آپ نے غریب نواز کون سا سسٹم لے کے آئے تھے؟ اے بیٹے تو آرام سے، پریشان نہ کرے۔ کبھی سوچا آپ نے؟ سنیں، آپ کے خلیفہ ہیں جن کا نام ہے صوفی حمید الدین شاہ ناگوری۔ کیا نام ہے؟ صوفی حمید الدین شاہ ناگوری۔ وہ فرماتے ہیں میں ناگور شریف سے 12 کوس کے فاصلے پر چینی خریدنے کے لیے گیا تھا۔ کیا خریدنے؟ دیکھیں اسلام کون سا تھا ان کے پاس، چینی خریدنے کے لیے گیا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں چینی 12 کوس کے فاصلے سے خرید کے واپس آیا تو پھر کچھ دیر کے بعد اپنے گھر سے نکلے، یوں مٹھی بند تھی، اور باہر نکلے تو خادم نے پوچھا شیخی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو صوفی حمید شاہ ناگوری فرماتے ہیں میں واپس 12 کوس پھر اسی بنیے کی دکان پہ جا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے چینی خریدی ہے، چینی کا جھولا میں نے پلٹا چینی کو گھر میں کسی دوسرے برتن میں اڑیلنے کے لیے، جب میں نے پلٹا تو اس میں سے ایک چوٹی نکل آئی، اس میں سے ایک چوٹی نکل آئی۔ فرمایا پھر؟ کہا میں سمجھ گیا یہ چوٹی اپنے خاندان والوں سے بچھڑ گئی۔ میں نے تھوڑی سی چینی لی، اس چوٹی کو لیا اپنے ہاتھوں میں لے کے، اب واپس اسی بنیے کی دکان پر پھر جا رہا ہوں۔ میں ڈر گیا، فرماتے ہیں میں ڈر گیا، چونٹی کا گھر اجڑ گیا ہے، کہیں میرا بھی گھر نہ اجڑ جائے۔ تو خادم نے کہا حضور یہ تعلیم آپ کو کس نے دی؟ کہا یہی تعلیم مجھے غریب نواز نے دی۔ اللہ اللہ، یہ ہے غریب نواز کا لایا ہوا اسلام، سب سے بہتر دین۔ ایسے ہی 90 لاکھ لوگ کلمہ پڑھ لیے، بتائیں ایسے ہی پڑھ لیے؟ کوئی خاص بیس ہے، کوئی وجہ ہے، کوئی سبب تو ہوگا نا بھائی، کوئی سبب تو ہوگا۔ اجمیر شریف کے قریب کے ہندو بھائیوں نے خواجہ صاحب سے کہا تھا غریب نواز سرکار آپ کے مرید بختیار کاکی کا مرید ہے التمش بادشاہ، اس نے لگان کی قیمت زیادہ بڑھا دی ہے، آپ اگر کچھ کرم کریں تو ایک کاغذ پہ لکھ کے دے دیں تاکہ وہ لگان کی قیمت والا کاغذ ہم لوگ لے کے جائیں، دلی بادشاہ کم کرا دے، ہم بھوکے مر جائیں گے، غریب کسان ہے۔ غریب نواز فرماتے ہیں اے اجمیر کے قریب کے میرے ہندو بھائیوں اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے جاؤ۔ فرمایا حضور پھر کیسے پیسے کم ہوں گے؟ خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں خود دلی جاؤں گا۔ کیا فرمایا؟ میں خود دلی جاؤں گا۔ تو لوگوں نے کہا نا 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 حضور آپ اجمیر میں رہے، آپ بتائیں ہم دلی جائیں گے۔ غریب نواز نے ایک جملہ کہا کہ غریب نواز میں ہوں کہ تم ہو؟ غریب نواز میں ہوں کہ تم ہو؟ وہ لوگ خاموش ہو گئے، فرمایا اپنے اپنے گھر چلے جاؤ۔ خواجہ صاحب نے سفر کیا، دلی آئے، خواجہ بختیار کاکی کو لیا، التمش بادشاہ کے دربار میں گئے، اسے آواز دی، باہر نکل کے آیا، قدموں پہ گر پڑا، کہا سرکار بتایا ہوتا تو ہم اجمیر شریف چلے آتے، آپ نے تکلیف کی ہے، کیوں کرم فرمایا آپ نے، بتائیں۔ تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ اجمیر شریف کے قریب کے ہندو بھائیوں نے شکایت کی ہے تو انہیں کسانوں کی لگان کی قیمت زیادہ بڑھا دی ہے۔ اس نے کہا حضور کیا حکم ہے؟ فرمایا معاف کر دے۔ فرمایا میں نے ابھی معاف کیا، لیٹر پیڈ پہ لکھ کے دیا، مہر لگائی، کہا حضور یہ کاغذ ہے۔ خواجہ صاحب اس کاغذ کو لے کے آئے اجمیر، اجمیر شریف کے علاقے کے تمام تر ہندو بھائیوں کو بلایا، کہا پریشان مت ہو، تمہاری لگان کی قیمت میں نے بالکل معاف کروا دی ہے۔ جب کاغذ دیکھا تو ان بھائیوں نے کہا کہ حضور یہ کاغذ کون لایا، اتنا پکا کام کس نے کروایا؟ تو فرماتے ہیں خواجہ صاحب میں خود دلی گیا تھا، خدا کی قسم اتنا سننا تھا کہ اجمیر کے علاقے کے سارے ہندو بھائیوں نے یہ سوچ کر کے اسلام قبول کر لیا جب آپ غیروں پر اتنی مہربانی کرتے ہیں تو اپنوں پر کتنے مہربان ہوں گے۔ اللہ اللہ، سب نے اپنے دروازے پہ لکھ دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، سب سے بہتر دین۔ یہ چیز نظر آنی چاہیے کہ نہیں؟ ہمارے کردار میں نظر آنی چاہیے کہ نہیں؟ بولے ڈاکٹر صاحب نے غوث پاک کی بات کی ہے، ایک بات کروں غوث پاک کی بس، اور یہ قریب آخری بات ہو، دعا کرو اللہ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر بازار جاتے ہو 2-3 درجن کیلے خرید کے لاتے ہو نا، 2-3 درجن کیلے خرید کے لاتے ہو تو کم سے کم 2 کیلے ہی صحیح کسی غریب کو دے دیا کرو۔ گھر میں ماں بیمار ہو تو کبھی کم سے کم 200 روپے کا تھمس اپ اسپرائٹ
माजा, फ्रूटी कुछ लेकर के शहर के चौराहे पर खड़े हो जाया करो। कोई भी रिक्शे वाला हो, कोई भी तांगे वाला हो, कोई भी रिक्शा चलाने वाला हो, उसे दे दिया करो मेरे भाई। किसी चप्पल जूते में पॉलिश करने वाला हो, उसे जाके दे दिया करो। तुम्हारी माँ घर में बीमार है, तुम गरीबों की प्यास बुझाओगे, अल्लाह तुम्हारी माँ को शिफा अता फरमा दे। ये इस्लाम है, गरीब नवाज ने ये थ्योरी अपनाई है। पंजाब के हिंदू भाइयों ने कहा ख्वाजा साहब हम आपके यहाँ हर जुमरात को आना चाहते हैं, लेकिन आपके यहाँ बिरयानी में गोश्त बनता है और हम गोश्त खाते नहीं है, इसलिए दिल नहीं कहता आने का। ख्वाजा साहब फरमाते सुनो, बावर्ची खाने के इंचार्ज को सुनो, जब तक मेरे ये पंजाब के भाई हर जुमरात को आते रहेंगे, खाने में गोश्त नहीं बनाना, गोश्त नहीं चलेगा। हम भूखे रहेंगे चलेगा, लेकिन किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इतना सुना, 3 जुमरात नहीं हुए कि पंजाब के हिंदू भाइयों ने इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाह अल्लाह। दूसरों के लिहाज करने का नाम इस्लाम है, दूसरों को तकवीत देने का नाम इस्लाम है, दूसरों के कमजोर बाजुओं को सहारा देने का नाम इस्लाम है। ये तो इंसान है। हुजूर गौसे आजम के दौर के एक बड़े अजीम बुजुर्ग हैं, जो मियाँ हुजूर के जद्दे आला कहलाएंगे। वो जाहिर सी बात है, वो भी हुसैनी और मियाँ हुजूर भी हुसैनी। सरकारे शेख कबीर अहमद रफाई रहमतुल्लाह तआला, जिन्हें सुल्तानुल औरफा कहा जाता है, जिनकी मदार शरीफ कुवैत के बॉर्डर पर है, बसरा के करीब, जहां उम्मे उबैदा और नासरिया का बेल्ट है। शेख कबीर अहमद रफाई, इनके वालिद की मदार शरीफ मरकद खुलानी के पास। मैंने इनकी मदार शरीफ पर तकरीबन 3-4 मरतबे हाजिरी दी है, बसरा में, बगदाद शरीफ से 600 किलोमीटर के फासले पर। बहुत मुश्किल काम है इनके यहाँ जाना, बहुत डेंजर इलाका है, जान चली जाए लाश न मिले। बहुत मुबारक बारगाह है। हुजूर के इंतकाल ज़ाहिरी के तकरीबन 600 साल के बाद ये मदीने शरीफ गए थे। कहां गए थे? आवाज नहीं आई। थक गए? बोले बोले थक गए, बातें खत्म हो रही है। कहां गए थे? रोज़े मुस्तफ़ा के करीब गए, सरकार की मदार शरीफ के करीब गए और खड़े होकर बोले आका, मैं बसरा से सलाम करता था तो फरिश्ते मेरा सलाम लेके आपकी बारगाह में आते थे, और आप जब जवाब देते थे फरिश्ते वो जवाब लेके मुझे पास जाएगा। तो आपका बेटा आपके रोजे के करीब आ गया, आप अपनी कब्र से जवाब दे, मैं अपने कानों से आपके जवाब को सुनना चाहता हूं। अल्लाह अकबर। जैसे शेख कबीर अहमद रफाई ने सलाम किया, हुजूर की कब्र के अंदर से जवाब आया। 1 मिनट, सिर्फ इतना बता दो, जवाब आ सकता है कि नहीं? ना ना ना, जोर से बोलो, अकीदा है तो बोलो ना, आ सकता है कि नहीं? ऊंची बोलो, आ सकता है कि नहीं? अरे भाई क्यों नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता? पीर मेहर अली शाह पड़ोसी मुल्क के बड़े बुजुर्ग हैं, उनके मुरीद ने पांव दबाना शुरू कर दिया। कहा हुजूर दुआ 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 कर दें, बगदाद चला जाऊं। आप 10 से मस नहीं हुए। कहा हुजूर बस दुआ कर दें, बगदाद चला जाऊं। आप हिले तक नहीं। उसने कहा हुजूर मेरी बात तो सुने, दुआ कर दें, बगदाद चला जाऊं। पीर मेहर अली शाह फरमाते क्यों, क्या करेगा बगदाद जाके? बोले गौस पाक का रोजा देखना चाहता हूं। पीर मेहर अली शाह फरमाते खुदा की कसम तस्करे गौसिया में अगर गौस पाक यहीं आ जाए तब। सामने हुजूर गौस पाक खड़े थे, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मोहताज का जब ये आलम है। ये सरकार गौस आजम के दौर के बुजुर्ग हैं, लेकिन इनसे शेख कबीर अहमद रफाई से जो मुलाकात है ना, वो एक ही है मदीने शरीफ में। बकिया अहले दिल अहले इश्क बैठे हैं, बेहतर फैसला फरमाएंगे। एक अव्वल आखिर मुलाकात मदीने शरीफ की, जहां तक मेरा हाफिजा काम कर रहा है। शेख कबीर अहमद रफाई कहते मैंने हुजूर की मदा शरीफ पर सलाम किया तो कब्र अनवर शरीफ से जवाब आया। आ सकता है? कीदा तो बोलो आ सकता है। फिर क्या कहा मालूम है? शेख कबीर अहमद रफाई कहते आका, आज आपका बेटा आपके रोजे पे खड़े होकर सलाम का जवाब अगर सुन लिया है तो फिर अपने हाथों को निकाले, हाथों को चूमना भी चाहता है। अल्लाह। 25 किताबें तो मेरे घर पे रखी होंगी जिसमें लिखा हुआ है, मिनिमम 20 से 25 होंगी जिनमें यह वाकया लिखा हुआ है। अल्लाह अकबर। मालूम है, खुदा की कसम हुजूर की कब्र शरीफ शक हो गई, फट गई। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। अल्लाह के नबी की कब्र शरीफ से अल्लाह के नबी का मुबारक हाथ बाहर आया। शेख कबीर अहमद रफाई ने हुजूर के हाथों को चूमा, अल्लाह अकबर, हाथों को चूमा और मुबारक हाथ अंदर चला गया। उसी महफिल में गौस पाक भी बैठे हुए और हाथ चूमा सिर्फ शेख कबीर अहमद रफाई ने। शेख कबीर अहमद रफाई ने गौस पाक का कितना अदब किया, कितना अदब करते थे, सुन ले वो आप। जैसे मुबारक हुजूर का हाथ चूम के आगे बढ़े तो शेख कबीर अहमद रफाई से लोगों ने कहा मुबारक हो, मुबारक हो, हुजूर का हाथ चूमना मुबारक हो। तो शेख कबीर अहमद रफाई फरमाते चुप, शेख अब्दुल कादिर बैठे हुए हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
چپ. شیخ عبد القادر بیٹھے ہوئے, غوث الاغواس بیٹھے ہوئے ہیں, معلم الاولیاء بیٹھے ہوئے ہیں. آج مجھے جو حضور کا ہاتھ ملا چومنے کی وجہ سے, یہ دین ہے شیخ عبد القادر جیلانی. معلوم ہے واپس جب ام عبیدہ ناصری آئے تو کسی نے پوچھا اے شیخ کبیر احمد رفاعی, اس جملے کو لکھ لیجئے گا, اس کا تعلق اس ٹاپک سے. آپ سے کسی نے پوچھا تھا اے شیخ کبیر احمد رفاعی, آپ کو حضور نے اپنا ہاتھ چومنے کے لیے قبر شریف سے کیوں دیا, کس بیس پر دیا, کیا کرتے ہیں آپ, کتنی نفل نمازیں پڑھتے ہیں, کتنے صدقات و خیرات کرتے ہیں, کتنے دیر تک ایک پیر پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے ہیں, ہواؤں میں مصلی بچھا کے نمازیں پڑھتے ہیں, کیا کیا کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے کہ حبیب نے اپنا ہاتھ مبارک قبر شریف سے باہر کر کے دیا چومنے کے لیے. شیخ کبیر احمد رفاعی رونے لگے, رو کے بولے مجھے یہ جو نعمت ملی ہے کتوں کی خدمت کی وجہ سے ملی ہے. اللہ اکبر. یہ باتیں آپ کو یاد نہیں رہیں گی, دو کوڑی کی باتیں نظر آ رہی ہیں آپ کو, لیکن خدا کی قسم اس کا تعلق آپ کی زندگی سے. ایک روٹیاں بھی ہمارے پاس نہیں ہے کتوں کو دینے کے لیے, اور پھر ہم نے موٹی موٹی لاٹھیاں بنوا رکھی. ان کے چیخنے, ان کے تڑپنے کی وجہ سے ذرا سوچو اس مصور حقیقی کی بارگاہ میں اس کی رحمتوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, اس کی رحمت کو, اس کے فرشتوں. بس یہ آخری بات, ان الدین عند جی حضور بند کر دیں حضور. ایک آخری بات غوث پاک سرکار, ڈاکٹر صاحب نے میرے کان میں کہا غوث پاک کی بات کر. میں ڈاکٹر صاحب کے یہاں آیا تھا تو ایک محفل میں نے غوث پاک کی بات کی, صوفی صاحب کے یہاں آیا تھا تو اسی ٹاپک میں نے بات کی تھی اسلام کے بارے میں, مجھے اچھی طریقے سے. میں عشق رسول کے موضوع پر بولنا چاہتا تھا, لیکن کچھ اشارے ایسے تھے کہ میں نے چاہا کہ میں اپنے بچوں کو, اپنے بزرگوں کو تھوڑی سی باتیں بتاؤں کہ اسلام کیا ہے. دعا کرو انشاءاللہ, اگر سبزیاں خریدنے جاتے ہو تو کم سے کم 2-4 سبزیوں کو پتے ہی صحیح کسی غریب کے لیے خرید لیا کرو انشاءاللہ. انشاءاللہ بولو انشاءاللہ, آپ کا اپنا ذاتی فائدہ ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ کا اپنا ذاتی فائدہ ہوگا. میں گوا بہت جاتا ہوں, گوا بہت جلد سے میں جاتا ہوں گوا. ایک مرتبہ میں وہاں گیا تھا, ٹیرس پر پروگرام ہو رہا تھا, پروگرام ختم ہو, سوال و جواب کا پروگرام تھا. کافی لوگ تھے, بولے آصف بھائی آپ بتاؤ کہ ہم اسلام کو کیسے پھیلائیں. ہم اسلام کو میاں حضور کیسے پھیلائیں. تو میں نے کہا بہت آسان طریقہ ہے. بولے ہم مولوی عالم امام نہیں ہیں, ہم پڑھے لکھے نہیں, ہم اسلام کو کیسے پھیلائیں. تو میں نے کہا کہ بہت آسان طریقہ ہے. بولے وہ کیا. تو میں نے کہا کہ آپ جب بازاروں میں جاتے ہیں, کوئی سامان, چینی ہے, زیرہ ہے, تیز پتہ ہے, گڑ ہے, کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں, تو آپ جب خریدا کریں نا تو 2 کلو کے پیسے دیا کریں تو 2 کلو ہی سامان لیا کریں, 5-10 گرام زیادہ مت لیا کریں. جب وہ زیادہ دینے لگے تو کہنا بھائی اس کو نکال لو, 2-4 گرام کم دو گے وہ چلے گا, زیادہ نہیں چلے گا. وہ پوچھے کیوں بھائی کیوں. لوگ تو کہتے ہیں کیا سونا تول رہے ہو. ہاں سونا یہ, لوگ تو کہتے ہیں کہ بھئی آدھا کلو بڑھا دیا جائے, تم کہتے ہو کہ مجھے برابر چاہیے, تو کہہ دینا کہ میرے نبی نے منع فرمایا, میرے دھرم میں یہ چیز نہیں ہے. اس سے تقوی کی دیواروں میں دراڑ پیدا ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں, تقوی کی اصول کی چادروں کی بوسیدگی ہوتی ہے. نہ یہ سسٹم کے خلاف ہے. عجیب شان تھی. یہ بات کیوں کہی انہوں نے, کیوں کہی معلوم ہے, یہ ابراہیم بن ادم جن کا نام میں نے لیا, آج ہمارے بچے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو انشاءاللہ اس مدرسہ گلشن رضا میں جتنے ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سید صاحب بیٹھے ہوئے, ان کے سامنے انشاءاللہ اب یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے انشاءاللہ. وہ غلطی کیا ہے, ہم لوگ کھڑے ہو گئے مونگ پھلی کی دکان پر, بھائی کتنے کی ہے, وہ بولے گا بھائی 20 روپے کی 100 گرام, تو پھوڑ کے کھا لیا, اب کچی ہے, اچھی نہیں ہے بھائی, اور کم بتاؤ. یہ آپ نے کھا کیوں لیا بھائی. یہ اسلام کے خلاف ہے, خدا کی قسم یہ اسلامی سسٹم کے خلاف ہے. جامن اٹھا کے کھا لیا آپ نے, اس نے کہا بھائی سیب بہت اچھا ہے, آپ نے کہا دیکھ چکھاؤ, اب اس نے ایک سیب کاٹا, آپ کو دے دیا ایک پیس. اسلامی سسٹم کے خلاف ہے. کیوں. ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں میں کعبے کا طواف کر رہا تھا, دیکھیں اسلام کیا کہتا, میں کعبے کا طواف کر رہا تھا, اور کعبے کا طواف کرتے 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 میں نے کیا دیکھا, 2 فرشتے کعبے کا غلاف پکڑ کے آپس میں باتیں کر رہے تھے. ایک نے ایک سے کہا یہ اللہ کا ولی ابراہیم بن ادم بہت بڑا اللہ کا ولی تھا, ہے نہیں, اس کی ولایت کو اللہ نے چھین لیا ہے. تو ایک نے کہا کیوں چھین لیا ہے, تو اس نے کہا کہ کل یہ مکے میں کھجوروں کی منڈی میں کھجوریں خریدنے کے لیے گیا تھا, کھجور بیچنے والا اپنی طرف سے 4 کھجوریں اس کے ترازو پہ زیادہ رکھ دیا تھا, اس نے انکار نہیں کیا, وہ 4 زیادہ کھجوریں لے کے گھر آ گیا. جیسے وہ کھجوریں گھر میں داخل ہوئیں ولایت گھر سے باہر.
विलायत घर से बाहर चली गई। समझ रहे हैं? इतना सुना तो चीख पड़ी इब्राहिम बिन अदहम। अपना काम मुकम्मल किया, घर गए, 4 खजूरें ली, खजूर बेचने वाले के सर पे मारा, पकड़ अपनी जायद खजूरें, और रोते हुए अल्लाह की बारगाह में आए और फिर रोए, तड़पे, चीखे, या सत्तारो या अल्लाह, या गफ्फारो या अल्लाह, या तवाबो या अल्लाह के नारे लगाए। फिर आपने अपना तवाफ शुरू किया। जैसे तवाफ शुरू किया, फिर दोनों फरिश्ते आ गए। फिर एक ने एक से कहा, यार लग रहा है इब्राहिम ने खजूरें वापस कर दी है, अल्लाह ने विलायत वापस कर दी है। मेरी बात समझ रहे हैं? अपने बच्चों को आप समझा दिया करें, बेटा जितने पैसे उतने सामान आना चाहिए। तो मुझसे बोले, आसिफ भाई इस्लाम कैसे लॉन्च किया जाए, कैसे घर घर पहुंचाया जाए? तो मैंने कहा उसका एक तरीका यह कि सामान जितने के खरीदो, पैसे जितने दो उतने ही लेके आओ, उससे ज्यादा मत लेके आओ। 2 4 10 ग्राम ज्यादा भी नहीं चलेगा, इस्लामी सिस्टम के खिलाफ है। तो बोले ठीक है। मैं दिन में शाम को तफजुल भाई मेरे दोस्त है, उनके यहाँ खाने के लिए गया, फिर एयरपोर्ट आना था। तो मुझसे बोले, आसिफ भाई रात वाली थ्योरी मैंने दिन में अपनाई है। मैंने कहा क्या किया? बोले एक बनिए की दुकान पर गया कि हिंदू भाई थे, उनकी औरत बैठी थी। मैंने कहा 2 किलो चीनी देना, उसने चीनी दिया। चीनी में 2 किलो 6 ग्राम ज्यादा। तो मैंने कहा ये 6 ग्राम निकाल लो, मुझे 2 किलो दो। उसने कहा क्यों? मैंने कहा मेरे नबी ने मना फरमाया, मेरे सिस्टम में नहीं, मेरे इस्लाम में ये चीज नहीं है। उसने तराजू रख दिया, अंदर गई, अपनी सहेली को लेके आई, फिर उसने उठाया तराजू, फिर कुछ चीनी ज्यादा डाल दी, फिर 2 किलो 10 ग्राम हो गई। तो फिर मैंने कहा बहन आप 10 ग्राम निकाल ले, मुझे 2 किलो के पैसे मुझसे ले और 2 किलो ही चीनी दे, 1 ग्राम चीनी मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मेरे नबी ने मना फरमाया। तब मेरी वो औरत कहती, मेरी सहेली ने कहा, अरे बहन इसी को असली मुसलमान कहते हैं। ये वही मुसलमान है जो गरीब नवाज की तालीम से मुतासिर, वही तालीम जो ख्वाजा साहब लेके आए थे, जिस तालीम की हिंदुस्तान की जमीन को, यहाँ के जजीरों को असबर होनी चाहिए, आज वो तालीम नहीं है। चावल के बड़े बड़े ठेले जूतों के नीचे पड़े रहते हैं, रोटियां, बड़ी बड़ी रोटियां आज हमारे टेबल पे हमारे पैरों के नीचे पड़ी रहती हैं। इन्फेक्शन के नाम पर उसे हम रगड़ते रहते हैं, और फिर अगर खाना आया, कुछ कमी हुई तो सेल्फी लेकर के नीचे कमेंट करेंगे, साले के पास जब खिलाने के लिए रोटियां गर्म नहीं थी तो दावत उसने मुझे क्यों दी थी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, इतनी मुबारक नेमतें तुम्हारे सामने रखी हुई हैं। अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ करें आप कि अल्लाह मुझे रिज़्क़ हलाल की बरकतों से हमकनार फरमाए। आमीन आमीन कह दो माशाअल्लाह। समझा? तो ये चीजें इस्लाम का जो पुराना और मुबारक निजाम था, जिसे हमारे बुजुर्गों ने ला करके इस मुबारक जमीन पे लॉन्च किया है, दुनिया का सबसे छोटे उम्र का सबसे बड़ा मजहब बन गया इस्लाम। इन्न दीन इंदल्लाह इस्लाम। डॉक्टर साहब ने जो मुबारक इशारात किए थे, मुझे उन पर अमल करना है। दुआ करो ये बातें हमारे और आपके दिलों में जगह बना लें इंशाअल्लाह। अल्लाह ने कुरान में क्या इरशाद फरमाया? इन्न दीन इंदल्लाह इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन, हाथों को उठा के बोलो, सबसे बेहतर दीन, सबसे बेहतर दीन दीन इस्लाम है। अल्लाह इस इस्लाम को हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपके दिल के अंदर ये हसासियत पैदा हो गई कि हमारे पास खाना है, काश ये खाना किसी और को मिल जाए, तो खुदा की कसम आपकी सोच मुसलमान है, आपकी अक्ल मुसलमान है, आपका दिल मुसलमान है, आपके दस्तबाजू मुसलमान है। अगर आपने किसी गरीब को रास्ते में कुछ दे दिया तो ये मत सोचे कि आपने यूं ही दे दिया है, यूं ही दे दिया है, उसका एवज अल्लाह की बारगाह से बड़ा मिलने वाला है, बहुत बड़ा मिलने वाला है इंशाअल्लाह कह दीजिए। किसी न किसी मौके पर बातें होती रहेंगी। आपकी मोहब्बत हुजूर के दिल में कितनी थी, आज वो मोहब्बत हमारे दिल में नहीं पाई जाती है। शबनम जबलपुरी ने कहा था कि कहता है दिल सलाम न फेरूं तमाम उम्र, सजदे में मैं हूं और नजर आ रहे हैं आप। एक शेर है, कहता है दिल सलाम न फेरूं तमाम उम्र, सजदे में मैं हूं और नजर आ रहे हैं आप। हाँ कितना दिल था नर्म हलीमा के लाल का, उम्मत खड़ी है धूप में मुरझा रहे हैं आप। हाँ कितना दिल था नर्म हलीमा के लाल का, उम्मत खड़ी है धूप में मुरझा रहे हैं आप। बस बरुकात की ज़रारत का वक्त भी करीब हुआ चाहता है। फारिग होने वाले तलबा किराम के सर पर जो हिफ्ज़ कुरान का ताज रखा जाएगा, सरकारी इमाम अली मकाम के शहजादे के बदस्त इंशाअल्लाह वो भी आप मुलाजा फरमाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहिम मुबारक शरीफ की, हुजूर सैयदना शेख के मुहिम मुबारक शरीफ की, सरकार गौसे आजम की मज़ार शरीफ के अंदर की वो जो ईंट मुबारक थी उसको भी आप देखेंगे, गौस पाक के गुम्बद शरीफ की ईंट मुबारक को देखेंगे इंशाअल्लाह। कह दीजिए भाई बड़ी बात है। सरकार गौस पाक की मज़ार शरीफ की चादर की भी इजारत करेंगे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार शरीफ के अंदर की वो चादर
جو دیوار روضے رسول سے متصل کا شرف رکھتی ہے، اس کی بھی زیارت کریں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جبہ شریف پہنتے تھے، اس جبہ شریف کے ٹکڑے کی بھی زیارت ہونے والی ہے ماشاءاللہ۔ اور کعبہ شریف کے آنگن کا وہ مبارک پتھر جو مطاف میں لگا رہتا تھا، اس پتھر کی بھی زیارت کریں گے۔ اور بتایا ڈاکٹر صاحب نے قرآن شریف میں نے لولو والمرجان، مرجان کا بھی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، جس کا ذکر قرآن شریف میں، وہ مرجان بھی رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ غوث پاک کی مزار کے اندر کی بہت مبارک تبرکات کی کچھ کرنے مخصوص ڈاکٹر صاحب لے کے آئے ہیں۔ دعا کرو ان تبرکات کے صدقے میں اللہ سب کو زندگی میں ایک مطلب حضور سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں گے نا بغداد شریف انشاءاللہ؟ کتنے لوگ چلیں گے انشاءاللہ؟ ذرا ہاتھوں کو اڑا کے بولو لبیک یا غوث اعظم، اونچی بولے لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں جسے خدا کہیں یاد نہ آئے عبد القادر کی محفل میں آ جائے۔ فرماتے ہیں غوث اعظم، میرے دادا نے فرمایا جو میری بارگاہ کی زیارت کرے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں جو میری اس گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں جس کو کعبہ دیکھنے کی خواہش ہو عبد القادر کا دربار دیکھ لے۔ غوث پاک فرماتے ہیں جس کی دعائیں قبول نہ ہو بغداد کی مٹی اٹھا کے دعا کرے، اللہ اس کی دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں یہ ولایت میرے گھر میں کھوٹی پہ ٹنگی رہتی ہے، ولایت میرے گھر کی کھوٹی پہ ٹنگی رہتی ہے، جس کو چاہتا ہوں اتار کے دے دیتا ہوں اور جس کی چاہتا ہوں اتار کے ٹانگ دیتا ہوں۔ سمجھ رہے میری بات؟ تو چلو کہ نا بغداد شریف انشاءاللہ، باتیں کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ کا شکر ہے ان درویشوں فقیروں کی محفل میں ابھی ایک سال میں میری 3 مرتبہ حاضری ہوئی بغداد شریف ماشاءاللہ۔ مدینہ پاک کی بھی حاضری ہے ایک ہفتے کے بعد، 8 دن کے بعد۔ دعا کریں انشاءاللہ اللہ ان سرکاروں کا سایہ دراز فرمائے، صوفیہ کرام کا، اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے آج یا اس سے پہلے اس کے بعد میں کوئی خطا ہو چکی ہو، ہونے والی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق شیخ عبد القادر جیلانی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجازت دیجیے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔